السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بےحد احسان ہے، جس خالق کی کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں پہ ہم کتاب و سنت کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈیلی بیس پہ ہم ایک پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 17 ہے۔ تو اس پارے کے اندر دو صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، ایک سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام جو ہے انبیاء رکھا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں مشرکین مکہ کے زندگی کے متعلق جو تصورات کی درستگی، نبوت کے بارے میں ان کی سوچ کی اصلاح اور دعوت توحید پر ان کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے خلاف جو وہ سازشیں کر رہے تھے ان پر ان کو جو ہے وہ یعنی زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور ان کے برے نتائج سے جو ہے ساتھ ساتھ ان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ مشرکین عرب کا زندگی کے متعلق جو تصور یہ تھا کہ زندگی تو بس ایک کھیل ہے، بس دنیا کے اندر جو ہے وہ انجوائے کرنے کا نام ہے، تو یہ ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو نہ کوئی حساب کتاب ہونا ہے، نہ کوئی جزا سزا ہونی ہے۔ یہ تصور دراصل دعوت سے بے پرواہی کا ان کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے اور فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حساب کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی دور نہیں ہے، بلکہ تمہارے سروں پر جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اب تمہیں غفلت و لاپرواہی چھوڑ کر اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے، یعنی اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب کا سلسلہ ہونا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے جس چیز نے انہیں دور کیا ہوا ہے وہ ان کے نبوت کے بارے میں ان کے غلط تصورات تھے۔ وہ اپنے نبی کی بات اس لیے دھیان سے نہیں سنتے تھے، انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ کوئی انسان جو ہے وہ نبی بن ہی نہیں سکتا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بشر ہے، لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو ان کا یہ عظیم الشان کلام اسے کیا نام دیا جائے گا؟ کچھ نے کہا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، کچھ نے جو ہے وہ کچھ نے کہا یہ شاعر ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو، مگر اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، یعنی ان کے دل غافل ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان کا یہ تصور تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد ہی، یعنی انسانوں کو ہی ہم نے نبی بنا کے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے تو۔ ہم نے انہیں صرف جسم ہی نہیں بنایا تھا جو وہ کھانا کھاتے ہوں، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی وہ کھانا بھی کھاتے تھے، پیتے بھی تھے، سارے معاملات کرتے تھے جو انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ تو اب پہلے لوگ جو ہیں علم والے جو ہیں ان سے سوال کر کے پوچھ لو، ہم نے جو ہے وہ یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ انسانوں میں ہی رکھا ہے۔ جب انبیاء کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا تو ہم نے جو ایمان لانے والے تھے ان کو تو نجات دے دی، جو انکار کرنے والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس وعدے کو سچا کر دیا تو ہم نے جو ہے جو ایمان لانے والے تھے ان کو نجات دے دی،
اور جسے ہم چاہتے تھے اس کو جو ہے ہم نے عذاب میں مبتلا کر دیا جو حد سے بڑھنے والے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو عرب سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی دوسری وجہ ان کی زندگی کے متعلق نظریہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے، یعنی دل لگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی بھی ایک کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہاں کے ہر عمل سے جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب و کتاب کرے گا، اس پر جنت و جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو یہ کسی دیوانے کا ہی نعوذ باللہ خیال ہی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے زمین و آسمان کو جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں کیا، اور اسی طرح جو ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا حساب و کتاب بھی لیں گے۔ تو کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں کہ ہم حق کو تسلیم کرنے اور حق کا انکار کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ غالب آتے ہیں، اور جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں جو وہ ہمیشہ تباہی سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو توحید پر ایک سادہ سی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ توحید کا جو مسئلہ ہے وہ سادہ دلائل سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ ہر آدمی کا جو ہے وہ اسے سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے، یعنی اگر اللہ کے سوا کوئی اور دو معبود ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ سو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، جو عرش کا بھی رب ہے، اور ان چیزوں سے بھی پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی پاک ہے، اور ان سے وہ پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ زمین اور کائنات کا پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ چلانے والا اکیلا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر دو جو ہے وہ معبود ہوتے تو ضرور جو ہے فساد برپا ہوتا۔ ایک کہتا ہے میں نے بارش کو نازل کرنا، دوسرا کہتا ہے بھائی میں نے بارش کو نازل نہیں کرنا۔ ایک کہتا ہے میں نے اس کو بیٹی دینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بیٹا دینا ہے۔ تو یعنی نظام نہیں چل سکتا تھا۔ یعنی جس طرح ایک گھر اور ایک ادارے کے دو سے زیادہ سربراہ ہو تو وہ چل نہیں سکتے، ان کی آپس میں جو ہے وہ چپکلش ہو جاتی ہے، یا آپس میں جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ اتنی بڑی کائنات کہ اگر دو سربراہ ہوتے تو یہ کیوں کر چلتی، یعنی یہ کیسے چل سکتی تھی؟ تو بہت جلد دونوں میں اختلاف ہو جاتا، ہر ایک چاہتا کہ میری بات مانی جائے، دوسرا کہتا ہے میری بات مانی جائے، تو دونوں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے اور نظام کائنات جو ہے تباہ ہو جاتا۔ تو ذرا سوچیے کہ اگر صدیوں سے نظام کائنات مسلسل چل رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا صرف ایک ہی رب ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو پہلے تمام رسولوں کو بھی یہی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور وہ لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں جو ہے وہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دیے، کیونکہ عربوں کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے جو ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، جو انہیں مانتا ہے یہ اللہ کی جناب میں اس کی سفارش کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ تو پاک ہے بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند کرے، اور اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہ کون ذات ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ بے شک سارے آسمان اور زمین جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں؟
ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیے۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے متعلق، ان کی تخلیق کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا کی ہے، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ پہاڑوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے ہیں کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے ہیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ یعنی یہ پہاڑوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ ہل نہ پائے، ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر سلامت رہے، یعنی آپس میں جیسے زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے ایسے جو ہے وہ ڈگمگائے نہ۔ یعنی پہاڑ جو ہیں ایک سمجھ لیں کہ میخ ہیں زمین کے اوپر، جو زمین کو ہلنے سے جو ہے وہ روکتی ہیں۔ تو پہاڑوں پر تحقیق کرنے والے آج سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ زمین میں جو ہیں جتنے جو ہیں ان کی اونچائی نظر آتی ہے، اتنی وہ گہرائی میں زمین کے اندر جو ہیں وہ گاڑے ہوئے ہیں، اور انہی سے زمین کا توازن جو ہے وہ برابر رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم زمین پر جو ہے وہ گھر بنا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہر وقت حرکت کرتی رہتی تو ہم اس پر زندگی نہ گزار سکتے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو ٹکڑوں کی صورت میں بنایا ہے، طویل دیوار کی صورت میں نہیں بنایا، اور جہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے بنائے ہیں وہاں بھی جگہ جگہ جو ہیں وہ راستے بنائے ہیں، درے بنائے ہیں تاکہ انسانوں کو جو ہے وہ نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور چاند کی تخلیق کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور اس کی نشانیوں سے اس کی نشانیاں ہیں جو اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، سب ایک دائرے میں جو ہیں وہ یعنی سرکل کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے معبود باطلہ کی جو حیثیت ہے ان کو بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ انہوں نے مشرکین کے معبودوں کی حیثیت واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کہہ دو کہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کا ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا، تو کیا تم اس سے منکر ہو، اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اتنا عظیم الشان جو کلام ہے تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اگر تم اس سے بھی انکار کرو گے تو پھر سابقہ انبیاء اور ان کی دعوت اور ان کی دعوت کا انکار کرنے والی اقوام کا انجام پر غور کر لو، کہ جو اس کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوا ہے وہ آپ یعنی اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ عرب جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اس پر وہ فخر بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت جواب میں قوم کے رویے کا تذکرہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ جو رویہ اپنے آپ وسلم کے ساتھ یعنی وہ رکھتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ورثاء کا رویہ نہیں ہے، بلکہ نمرود کے پیروکاروں کا رویہ ہے۔ یہ کسی صورت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلانے اس پر فخر کرنے کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم اسے جاننے والے ہیں۔ اس طرح جو ہے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ جو مورتی ہیں، یہ جو آپ نے بنا رکھی ہیں، جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ لوگ کہنے لگے تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا ہمیں ویسے ہم سے مذاق کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ مورتیاں اللہ کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں ہیں۔
جب قوم نے نہ مانی تو انہیں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جب چلے جاؤ گے۔ تو یعنی جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو مورتی ہیں، ان کے سامنے آپ جو ہے وہ مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو اور ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے ہو جیسے آج لوگ کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے لوگ جا کر مورتیوں اور بتوں کے سامنے اس طرح کرتے تھے، آج لوگ قبروں پر جا کے یہ سارا معاملات کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے یہ کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ بھائی باپ دادا جو ہیں وہ گمراہی پر ہیں تو آپ بھی ان کے پیچھے گمراہی پر جائیں گے۔ آپ نے تو ان چیزوں کو اپنانا ہے، ان چیزوں کے پیچھے لگنا ہے جو رب کے قرآن نے جن کو بیان کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن جن احکامات کی تعلیمات دی ہیں، تو ان تعلیمات کی آپ نے پیروی کرنی ہے کہ یہ اپنے باپ دادا، کیا جو دین ہے وہ تمہارے باپ دادا پر نازل ہوا تھا؟ یہاں جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، تو پیروی تو ان کی جاتی ہے نا جن پر جو ہے وہ وحی آتی ہے، جو دین لے کے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ایسے کرتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ پھر ایک دن جب ان کا کوئی میلہ وغیرہ تھا، سارے لوگ میلے پر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر جو ہے وہ ایک کلہاڑا لیا ہے اور ان کے بت خانے میں جو ہے وہ گھس جاتی ہیں اور ایک طرف سے شروع ہو کر سب کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، صرف ان کے جو بڑے تھے ان کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ آئیں گے تو اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے۔ تو جب یہ جواب نہیں دیں گے تو لوگ ضرور سوچیں گے۔ تو شام کو جب لوگ واپس آتے ہیں، بت خانے کا منظر دیکھتے ہیں، منظر دیکھ کے جو ہے یعنی ششدہ رہ گئے، حیران پریشان رہ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کس نے کام کیا ہے، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے۔ اتنے بے عقل تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو اپنے فائدے کے مالک نہیں ہے، جو اپنے یعنی اپنے نفع کے مالک نہیں ہے، وہ ہماری حاجات اور مناجات کو کیسا پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں ماننے سے انکاری تھے اور ان کے خلاف باتیں بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ضرور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی یہ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو تو سوری شاید وہ مائک میوٹ پہ لگ گیا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی جو ہیں یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ضرور ابراہیم علیہ السلام نے ہی ایسے کیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ جاتے ہیں ان کے سارے بتوں کے جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب یہ سارا کام کر دیا، جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو دیکھا ہمارے بتوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تو نے حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، یہ جو ان کا بڑا ہے اس سے پوچھو، اس نے کی ہوگی، اس سے آپ سوال کرو۔ تو قوم ابراہیم کی بات کے سامنے جو ہے وہ قوم جو ہے وہ لاجواب ہو جاتی ہے، یعنی سب سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو کیا جواب دیں۔ قرآن کے الفاظ میں ان کی حالت یہ ہے فراجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے، کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر جو ہے وہ الٹے کر دیے گئے، بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان کو صحیح جھنجھوڑا، بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے، یعنی ان کی تو نے ان کو توڑا پھوڑا، ان کی توہین تو نے کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں، یہ جو ان کا بھرا ہے آپ کا یہ بھرا بت ہے اس سے سوال کرو۔ تو تاکہ ان کو شرمندگی تو ہو، یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ بتا نہیں سکتے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جھنجھوڑا ہے، بھائی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ساتھ فرمایا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ او بھائی کیا تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو یا ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکتی ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اف لکم، اف ہے تمہارے پر، او توف ہے تمہارے پر،
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، ابھی بھی تم عقل نہیں رکھتے، ان کی تم عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، تو ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہاری مدد کیسے کر سکیں گے، تمہاری حاجات اور مناجات کو کیسا پورا کر سکیں گے؟ یعنی پوری توحید کے ساتھ سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان کو جو ہے وہ دعوت دی۔ تو اتنی واضح دلیل کے بعد سوچنے اور مان لینے کی بجائے باپ دادا کے دین کی حمیت جو ہے وہ غالب آ گئی اور کہنے لگے آج اپنے دین کی خدمت اور تحفظ کا موقع ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال کر نشانی عبرت بنا دو۔ کہنے لگے یہ تو جب ان کو سامنے سارا حق بیان کیا، دعوت پورے ڈنکے کے ساتھ جو ہے وہ دی، وہ کہنے لگے آج اپنے باپ دادا کے لاج اور ان کے جو ہے وہ اس عمل کو زندہ رکھنا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ختم کر دیا جائے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا گیا، آگ میں ڈالنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا، سب لوگ ہیں وہ جھوٹے مذہب کی جنون میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ آگ جلانے کی ایندھن جمع کرنے لگے، یعنی سب نے جو ہے وہ مل کے ہی وہ لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی آگ جلانے کے لیے۔ تو مقرر جب یعنی جو ان کا مقرر دن تھا وہ آیا تو تماشا دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک جمع غفیر امڈ آتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے باغی کا جو ہے وہ کہتے تھے ہم انجام دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آگ میں بھی جلنے کی بجائے اس میں یوں گھوم رہے ہیں جیسے کوئی باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر جو ہے وہ ٹھنڈک یعنی سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے بھی جو ہے انہی کو انتہائی خسارے والے کر دیا، ہم نے ان کو خسارے والا بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ کے اندر آگ جو ہے ان کے اوپر سلامتی والی بنا دی۔ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی خاطر توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، اللہ نے ان کو کیسے محفوظ فرمایا، اللہ نے ان پر جو ہے وہ یعنی آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ تو میں نے قصہ مختصر ذرا یعنی بس ٹچ ہی دے رہا ہوں واقعات کو تاکہ جو ہے وہ اپنے لیسن کو جلدی وائنڈ اپ کریں۔ تو تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آبائی علاقہ جو ہے وہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے گئے، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جسے ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے، یعنی فلسطین کی طرف ہم نے جو ہے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، وہ ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے جاتی ہیں، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے برکت رکھی ہے۔ 15ویں پارے کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی انسانی عوارض پیش آتی ہیں، تو اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، یہ جو ہے وہ بشر ہے، تو انسان اور یا بشر جو ہے وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، اور ان کی نظر میں کوئی بشر جو ہے وہ کہتے تھے نبی ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ انسانوں کا جن کا تعلق جو ہے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ تمام عوارض جو ہیں وہ انبیاء کو پیش آتے تھے۔ مثلا لوط علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف رہنما بنا کر بھیجا گیا جو اخلاقی اعتبار سے بہت گرے ہوئے لوگ تھے، تمام تر کوشش کے باوجود وہ اپنی بد عادات سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی، بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی جب اس نے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو جو ہے بہت بڑی گمراہت سے بچا لیا۔ اس طرح جو ہے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ
معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ اور ایوب علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے تو تم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ بس جو اسے تکلیف تھی اس کو تکلیف بھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دی، اور اپنے پاس سے جو ہے وہ رحمت کے لیے یعنی رحمت بھی عطا فرمائی، اپنی برکت بھی عطا فرمائی، ان کو شفا بھی عطا فرمائی۔ یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ جب اپنی قوم کے رویے سے غمگین ہو گئے، انہیں چھوڑ کر جو ہے وہ چل دیے، تو سمندر میں سفر کر رہے تھے، مچھلی نے نگل لیا، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آن پڑی۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جب وہ قوم کے رویے سے تنگ آ گئے تو غصے سے بھرے ہوئے جا کے سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہیں، تو کشتی جو ہے وہ یعنی حرکت کرنے لگ جاتی ہے، جیسے وہ ایسے جیسے ہچکاؤ میں یا طوفان میں آ جاتی ہے، تو اس طرح تو برحال قصہ مختصر وہ سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں تو مچھلی نے جو ہے وہ انہیں نگل لیا۔ تو وہاں پہ اندھیروں میں، مچھلی کے اندھیروں میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے، اور سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہیں مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس دعا کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا کے متعلق فرمایا کہ جس مسلمان نے بھی ان الفاظ کے ساتھ کسی معاملے میں بھی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور قبول فرما لیا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سیدنا یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تلک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہ دعا جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشانی آئے تو محلے والوں کو بلا کر آیت کریمہ کا جو ہے ورد یعنی کرانا شروع کر دیا جائے، بھائی 1.25 مرتبہ جو ہے وہ اس کا ورد کرواتے ہیں، یا اس طرح جو ہے کھجوروں کی گٹھلیوں پر یا اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ خود جو ہے وہ یہ خود دعا کریں، خود جو ہے اس کو ورد کریں، خود جو ہے اس کو پڑھیں، بلکہ جب تک مصیبت ختم نہ ہو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ لوگوں کو بلا کے جو ہے اکٹھا کر کے ان کو کہنا اتنی دفعہ آپ نے پڑھنی، اتنی دفعہ آپ نے پڑھنی۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے ان لوگوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ غفلت سے جو ہے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، کہ آخر کار غفلت سے اب سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اس دن کی طرف سوچو جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے حساب و کتاب کا سلسلہ فرمائے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اور یہ وہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ اس دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیے۔ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے کہ بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کے ایک منظر کو بھی بیان فرمایا ہے، کیونکہ صورت کا آغاز اسی بات سے ہوا ہے کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ دن سر پر کھڑا ہے مگر یہ لوگ غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صورت کے آخر میں یوم حساب کے قائم ہونے کا منظر بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق وعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین۔ اس دن یہ کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے، ہم جو ہے اس دن بھولے ہوئے تھے، اس دن سے بھولے ہوئے تھے، ہلاکت ہے ہمارے لیے، ہم نے جو ہے وہ اس دن کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں تھا، اس کی جو ہے وہ تیاری نہیں کی تھی۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد سورۃ الحج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا حصہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوا ہے، اور آخری حصہ جو ہے مدنی زندگی کے آغاز میں نازل ہوا ہے۔ تو مدینہ میں پہنچ جانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے اور جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی پچھلی صورت میں مکہ والوں کو کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم تم سے یہ زمین چھین لیں گے،
اور اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور اس صورت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جو ہے دفاعی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو پچھلی صورت میں قیامت کے قریب آنے کا ذکر تھا، اور اس صورت میں یوم حساب کی شدت اور سختی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ دن سخت ہوگا اور سختی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی، یعنی دودھ پلانے والی اپنے بیٹے کو بھول جائے گی کہ اس نے دودھ پلایا کہ نہیں، ہر حمل والی جو ہے اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اتنا عذاب سخت ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن واز کر کے جو ہے گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ زاروں کی طرح رو رہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یبکی کی یا عائشہ، اے عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ابھی تو واز کر کے آئے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ خواتین کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، مردوں کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، تو ایسے تو ایک دوسرے جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے لوگ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس دن آپ دیکھنے کی باتیں کر رہی ہیں، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ یعنی لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے لوگوں نے نشہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، ایسے لگے گا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، ایسے لگے گا کہ لوگوں نے نشہ کیا، وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ، لوگوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بھی اس قدر جو ہے وہ سخت ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے چلتے پھریں گے یا گرتے پھریں گے جیسے نشہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے لگی یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ فرمایا عائشہ تین مقام ایسے ہیں کوئی وہاں پہ کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک جو ہے جب نامہ اعمال کا وزن جو ہے ترازو میں تولا جائے گا تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسری بات جب نامہ اعمال جو ہیں وہ ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو اب پتہ نہیں کس کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے کس کو بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، تب بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا وہ تو کامیاب ہو گیا، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرا شاید پل صراط پر جب گزارا جائے گا تب نہیں کوئی کسی کو یاد کر سکے گا۔ تو بہرحال قصہ مختصر آگے اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سخت ترین جو ہے وارننگ بھی دی ہے، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بغیر کسی دلیل کے جو ہے جتلاتے ہو، تو ان پر ظلم و ستم کر کے اپنی قوم کے صالح ترین لوگوں کو صرف اس جرم میں نکال رہے ہو کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ پھر یاد رکھو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور تمہارے یہ جو بناوٹی معبود ہیں تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ساری کائنات جو ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ کائنات کی ایک مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، مگر حیرت ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل و شعور رکھنے کے باوجود صرف اس لیے سجدہ کرنے سے انکاری ہے کہ اللہ نے اسے عمل کی آزادی دے رکھی ہے، کلی آزادی اسے بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ دوسری بھی اختیار مخلوقات کی طرح وہ بھی قانون فطرت کی گرفت سے آزاد ہے۔ تو یہ گرفت سے آزاد نہیں ہے، سب کے ساتھ جو ہے سب کے ساتھ مجبوراً سجدہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے، بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔
جسے اللہ ذلیل کر دے گا پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر یہ آزادی کے باوجود اپنی خوشی سے اپنے مالک کو سجدہ کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہوگا، ورنہ اپنے دائرۂ اختیار میں بغاوت کی روش اختیار کرے گا تو یہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد حرام کی اہمیت اور اس کے بے دینی اور اس میں بے دینی پھیلانے والوں کا انجام بھی بیان ہوا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مکہ نے مدینہ والوں کے لیے حج اور عمرہ کرنے پر پابندی لگا دی، بلکہ ایک مرتبہ مدینے کے کچھ لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے آتے ہیں تو مکہ میں حاضر ہوئے تو قریش نے انہیں مارا اور بے عزتی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والبادی ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کاجروی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب سے مزہ چکھائیں گے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بطور بیت اللہ کے معمار اور حج بیت اللہ کے بانی بنایا ہے۔ مشرکین مکہ وہ دو چیزوں پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ بیت اللہ اور حاجیوں کی خدمت گار ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا، جس میں بطور خاص یہ تھا کہ یہ سارے کام خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ان میں وہ شرک کا کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر وہ آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب لوگوں کے لیے اعلان کر پھر لوگ وہ دنیا کے حج کا موقع آتا ہے تو لوگ وہ دنیا کے کس کس کونے سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اس طرح فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ فرماتے ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ گرا دیتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرا ہے، اسے پرندوں نے اچک لیا ہے اور یہاں ہوا نے اسے دور جگہ جا کے گرا دیا۔ اس طرح قربانی کا حکم اور آداب بھی بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں وہ قربانی کا تصور موجود ہے تاکہ آدمی اپنے مال اور وہ جن جانوروں سے وہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے رب کے حضور پیش کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ تو اسلامی عبادات میں قربانی کی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اس نے انہیں دی ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک معبود ہے، سو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو نذر و نیاز، قربانی، مال اللہ کے راستے میں دینا، یہ سارا کس لیے ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جو چیزیں یا جو جانور اور جو ذبیحہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے جا کر کسی کے آستانوں پر، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو قبرستان پر جا کر ذبیحہ وہ ذبح کرتے ہیں
یا اس طرح کوئی جا کے کوئی چیزوں کو بانٹتے ہیں قبروں پر جا کے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ شریعت نے منع کیا گیا ہے، یہ شرک کے یعنی مترادف ہے، شرک سے ملتا ہے، تو شرک کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک والا ایسا گناہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرتا۔ اس طرح جو ہے وہ تباہ حال اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کے اصول پہلے دن سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں۔ ترقی اور ثواب کی جو معاملات ہیں وہ طے شدہ ہیں، تو جو قوم جو ہے ان اصولوں کی پاسداری کرے گی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بتائے ہیں، تو وہ جنت میں جائے گی۔ جو ان اصولوں سے ہٹے گی یا جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلے گی تو وہ گمراہ ہو جائیں گی، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال جو ہے وہ اس پارے کے اندر، اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور جن جھوٹے معبودوں کو مشرکین پکارتے ہیں ان کی مثال ایک دے کر سمجھایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو سے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ اس کے لیے جمع بھی ہو جائیں، یعنی جتنے بھی سارے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں، مل بھی جائیں، تو مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ مکھی پیدا کرنی تو دور کی بات، اللہ فرما رہے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، اگر اللہ فرما رہے ہیں مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مکھی بنانا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ اگر وہ مکھی ان کی کوئی چیز چھین لے، یعنی وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کھانے میں سے کوئی چیز کو جو ہے وہ چھین لے، تو فرمایا لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ وہ اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے، وہ مکھی جو کھانا چھین کے لے جائے، مکھی بنانا تو دور کی بات، وہ اس سے وہ کھانا بھی چھڑا نہیں سکتے۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہیں مانگنے والے بھی اور وہ بھی جس سے مانگا گیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتلا کے، یعنی قریش جو ہیں ابراہیم کے مشن سے منحرف ہو چکے تھے، ابراہیم کے مشن کے اصل وارث تم ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت محمدیہ کو جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے جو ہے وہ پھر چکے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے اصل وارث تم ہو، لہٰذا اب تمہیں ابراہیمی مشن پر چلنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے اس میں جو ہے ایک پیغام دی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اب ہم صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کریں، آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ تو آج کے اس پارے کے اندر ہمیں یہ حقیقت دی گئی ہے اور جھنجھوڑا بھی گیا ہے کہ انسان جس زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھ رہا ہے اس کا حساب بہت قریب ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اگر دو معبود ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، اور یہ سادہ مگر قطعی دلیل ہے کہ خالص توحید کی طرف بلاتی ہے۔ اس طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والوں کی تردید ہو یا انبیاء کو بشر ہونے پر اعتراض ہو، تو قرآن نے واضح کیا کہ نبوت کا کمال جو ہے بشریت میں ہی ہے۔ اگر کوئی نبی جو ہے وہ انسانوں میں سے نہ ہوتے تو فرشتوں میں سے ہوتے، تو فرشتے تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بھائی، نہ ان کو کوئی حاجات ہیں، تو ہمیں یہ سارے معاملات کون بتاتا؟ ہمیں کھانے کے آداب، پہننے کے آداب، پینے کے آداب، یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھاتا؟ اللہ نے انسانوں میں ہی سے انبیاء، دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام انسانوں میں سے جو سب سے افضل ہوتے ہیں وہ انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ ہم جو ہے انبیاء کو عام انسانوں کی طرح جو ہے نا اعوذ باللہ نہیں سمجھتے، جو انبیاء کی ذات ہوتی ہے تمام انسانوں سے سب سے افضل ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام تمام انسانوں سے سب سے افضل جو ہیں وہ انسان ہیں، افضل بھی ہیں اکمل بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے
لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے زیادہ خوبصورت جن کے دل تھے ان کو جو ہے وہ اپنے انبیاء منتخب فرمایا. پھر ان کے بعد آپ کے صحابہ کرام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو ہے ان کے صحابیوں کو چنا. اس طرح جو ہے دیگر لوگوں کو جو ہے وہ بعد میں، یعنی جس طرح مقام اور مرتبے میں سب سے جو اعلیٰ ہوتے ہیں، اکمل ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کا جو ہے وہ نبی کے لیے منتخب فرماتے ہیں. تو یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو بشر ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، تو قرآن نے واضح کیا ہے کہ نبوت کا کمال بشریت میں ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کا واقعہ میں سکھاتا ہے کہ باطل کے خلاف حکمت اور جرأت دونوں ہی درکار ہیں. اور اسی طرح جو ہے تمام انبیاء کی آزمائشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حق کا راستہ قربانی مانگتا ہے. پھر سورہ حج میں قیامت کے زلزلے کا منظر، شک کرنے والوں کو تنبیہ اور کائنات کے سجدہ ریز ہونے کا اعلان، یہ سب دل میں خشیت پیدا کرتی ہیں. مسجد حرام کی عظمت، حضرت ابراہیم کی بیت اللہ کی تعمیر اور قربانی کا حکم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بندگی صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ عملی اطاعت ہے. مکھی کی مثال نے واضح کیا کہ اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارا جاتا ہے وہ انتہائی بے بس ہیں، کمزور ہیں. تو اس لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ دنیا کو کھیل نہ سمجھیں، گھر اور اولاد کی تربیت کو آخرت کی تیاری بنائیں، توحید کو اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد بنائیں، باطل رسومات اور شرکیہ رجحانات سے گھر کو پاک رکھیں، آزمائش میں انبیاء کی سنت سمجھ کر جو ہے وہ صبر اختیار کریں. تو قربانی کے جذبے کو زندگی میں اپنائیں، کبھی وقت کی، کبھی خواہش کی، کبھی انا کی. تو اس پارے کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ بندگی شعور مانگتی ہے، توحید جو ہے وہ یقین مانگتی ہے، اور آخرت کی تیاری ہمیں جو ہے وہ عمل مانگتی ہے. تو جو مسلمان اپنے گھر کو توحید، قربانی اور آخرت کے احساس سے آباد کر لیتا ہے تو وہی دراصل ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے. تو زندگی جو ہے کھیلنی ہے، امانت ہے، اور امانت کا جو ہے حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.